أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مصر کے اندر غلہ لینے کے لیے پہنچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن آپ نے اظہار نہیں ہونے دیا، لیکن ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم 10 بھائی ہو، ایک بھائی کو لے کر کے نہیں آئے، اگر آپ اپنے 11ویں بھائی کو بھی لے کر کے آ جاؤ تو اس کا حصہ بھی ہم تمہیں عنایت کریں گے. ان سے وعدہ لیا اور یہ کہا اگر لاؤ گے تو آپ کو غلہ ملے گا، اور اگر اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے تو آپ کو ہرگز میرے پاس نہیں آنا ہے، آپ کو کوئی غلہ نہیں ملے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی پونجی کو، ان کی رقم کو انہی کے سامان کے اندر رکھ کر کے لوٹا دیا. جب یہ قافلہ اپنے باپ کے پاس شہر کنعان کے اندر پہنچا تو اپنے باپ سے شاہ مصر کی بہت تعریفیں کی، اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ نے ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بلایا ہے، اس کا بھی حصہ دیا جائے گا. پھر پونجی کو کھولا، گیہوں کو جب کھولا، اناج کو کھولا تو اس کے اندر سارا سامان واپس پایا تو کہنے لگے ابو جان اب ہمیں کیا چاہیے، ساری چیزیں بادشاہ نے ہمیں لوٹا دی ہے، ہم پہ اتنا مہربان ہے، آپ یقیناً چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولاً تو منع فرمایا، لیکن گھر کے حالات کو دیکھ کر کے آپ نے اجازت دے دی اور ان سے وعدہ لے لیا کہ تم پختہ وعدہ کرو کہ اللہ کو یقینی جان کر کے وعدے کو ہم پورا کریں گے، الا یہ کہ کوئی آفت ناگہانی آ جائے، سب کے سب گھر جاؤ تو دیگر بات ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر کے اسی کے سپرد کیا. یہاں تک کا واقعہ تو اب تک آ چکا تھا جو اوپر اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد،
یہاں سے اس واقعے کے باقی حصے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے باپ نے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیجنے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے پھر دوبارہ مصر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اپنے قافلے کے لیے جو ضرورت تھی وہ ساری کی ساری پوری کی۔ اب بالکل قافلہ تیار ہو گیا کہ اب دوسری مرتبہ پھر مصر کے اندر جاتے ہیں اور بنیامین کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، وہاں سے اور غلہ لے کر کے آئیں گے۔ تو اب چلتے وقت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی ہے، لا بنی لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک کام یہ کرنا کہ جب تم شہر مصر کے اندر داخل ہو تو سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو جانا، بلکہ مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہو جانا۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد میں یہ بھی کہا، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ سے کسی بات سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ جو اللہ کو حکم ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا، جو اللہ چاہے گا ہو کر کے وہی رہے گا۔ بس یہ ایک تدبیر ہے جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ حکم سوائے اللہ کے کسی کا نہیں چلتا ہے۔ ساری حکومتیں، ساری بادشاہتیں، سارے احکام اللہ رب العزت کے ہیں۔ میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اور جو حضرات توکل کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ ہی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے سارے داخل نہ ہو جانا۔ اس سلسلے کے اندر بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے انتہائی خوبصورت تھے، جمال کے اندر، طاقت کے اندر، شباہت کے اندر، قوت کے اندر بے مثال تھے، جو دیکھتا تھا دیکھتا چلا جاتا تھا۔ انتہائی حسین و جمیل اللہ نے فرزندان یعقوب کو بنایا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جب سارے کے سارے ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں جو گڑ جاتی ہیں کہ کیا گبرو آیا ہے، کتنا پہلوان آیا ہے، ابھی آپ بکرے لا کر کے باندھ لو، کسی کو بھا جائیں تو اس کی نظر اسی کے اوپر ٹکی رہتی ہے کہ بھئی وہی بکرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نظر نہ لگ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی کہ میرے بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ جائیں گے تو چونکہ اجنبی ہیں، مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، باہر کے رہنے والے ہیں، ایک خوبصورت لڑکا، دوسرا خوبصورت لڑکا، تیسرا آ رہا ہے تو لوگوں کی زبان سے عجیب کلمات نکلتے ہیں اور نظریں عجیب ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو نظر اس پہ گاڑ دیتے ہیں، بھئی نظر ہٹائے نہیں ہٹتی ہے، اور یہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس تدبیر سے نظر بد سے بچنے کی ایک تدبیر بتلائی کہ سب ایک راستے سے جاؤ گے تو کہیں کسی نہ کسی بچے کے اوپر کوئی نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے اور پھر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے۔ ابھی تک تو میں یوسف کے غم سے باہر نہیں نکلا ہوں، اوپر سے یہ 11 کے 11 چلے گئے، اگر نظر ان کو کھا گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ اس تدبیر کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔
یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہم کی بات ہے، خیالات ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، نظر یقینی طور پر لگتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے اندر کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے تو ان میں عین لامہ سے بھی آپ پناہ مانگتے تھے۔ ایسی نظر جو نظر کھا جاتی ہے، نظر بد جس کو کہتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اور مشہور واقعہ ہے جو آپ نے تقریروں کے اندر یا کتابوں کے اندر سنا یا پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھے۔ گرمی لگی، جیسا آج گرمی کا موسم ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر کے دور جا کر کے کپڑے اتار کر کے غسل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ کپڑے اتارے، بدن کا اوپر کا حصہ کھولا، رکھ دیا، تو سامنے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے بدن کے اوپر پڑ گئی۔ دور تھے لیکن حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے۔ بس عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر گڑی تو یہ کہتے رہے کتنا خوبصورت بدن ہے، کتنا حسین بدن ہے، کتنا اچھا بدن ہے۔ ان کے بدن کی تعریف کری، بس تعریف کرنا تھا کہ حضرت سہل کو بخار اتنی شدت کا آیا کہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمام کوششیں کر لی ان کے علاج کی، لیکن کوئی دوائی کارگر نہیں ہوئی، سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ سہل ابن حنیف کو اتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے کہ وہ دوائی سے بھی نہیں اتر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا واقعہ کیا ہوا، تو صحابہ نے پورا واقعہ بتا دیا کہ انہوں نے نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور سامنے حضرت عامر ابن ربیعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے بدن کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ آپ نے کہا کہ بس ان کی نظر لگ گئی ہے۔ پھر یہ کہا کہ اب تم ایک کام کرو، عامر ابن ربیعہ سے کہو کہ وہ وضو کرے، یا آپ نے یوں کہا کہ ان سے کہو کہ وہ غسل کرے، اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھوئیں، اپنے چہروں کو دھوئیں، اور پھر اس پانی کو حضرت سہل ابن حنیف کے بدن کے اوپر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے ہی کہ حضرت عامر سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وضو کرو، آپ کا حکم تھا، ٹال نہیں سکتے تھے۔ وضو کیا، اس پانی کو غسالہ کو اپنے پاس لیا اور لا کر کے حضرت سہل کے اوپر ڈالا، ایک دم ٹھیک ہو گئے، جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر سے کہا مارنا ہی چاہتے تھے، اتنی خطرناک نظر کیوں لگائی؟ اگر تمہیں ان کا بدن اچھا لگ رہا تھا، ان کا جسم اچھا لگ رہا تھا، تو یوں کہنا چاہیے تھا بارک اللہ، یا یوں کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ۔ تم نے ماشاء اللہ نہیں کہا، بارک اللہ نہ کہا، بس بدن کی تعریف کر دی، تمہاری نظر اس کے اندر ایسی پیوست ہوئی کہ بخار چڑھ گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نظر لگ جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اس کا علاج حافظ شاکر صاحب کے پاس نہیں ملے گا کہ جا کے ان سے دم کرا لو یا ان سے کوئی تعویذ لے لو۔ علاج حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ اگر جس کی نظر لگ رہی ہے اس سے وضو کرا لیا جائے، اور وضو کرانے کے بعد میں اس کا جو پانی ہے اس پانی کو اس کے بدن کے اوپر ڈال دیا جائے، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ آج نسخہ آپ کو معلوم، گھر گھر کے اندر نظر لگتی ہے، بچوں پہ بھی لگتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بیچارے مولوی صاحب کو سونے نہیں دیتے ہیں، آرام نہیں کرنے دیتے ہیں، ذرا سی دیر کے بعد میں کنڈی کھٹکھٹاتی، بچہ رو رہا ہے جی دم کر دیجئے، بچے کو نظر لگ گئی نظر دم کر دیجئے، بچے کو ایسا ہو گیا دم کر دیجئے۔ سب کا نسخہ آج کی تفسیر کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے معلوم ہو رہا ہے۔ جب بچے کو نظر لگے تو دیکھو کس کی نظر لگی ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں گے، کون کون اس کو دیکھ رہا ہے، کون کون اسے گھور رہا ہے، کون کون کیا کر رہا ہے، اور جس کے گھورتوں کے ساتھ ہی اس کو نقصان ہو گیا، نظر لگ گئی، فٹاک سے اسے پکڑو، غسل کر، وضو کر،
اب اس کے غسل اور وضو کے پانی کو لا کر کے بچے پر ڈال دو، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی سے یوں کہہ دیا جائے تمہاری نظر لگی ہے تو وہ آپ کا کیا حال کرے گا؟ میں اتنا منحوس ہوں، میں اتنا کم وقت ہوں، میں اتنا گرا ہوا ہوں، میری نظر کھا گئی ہے، میرے ہی سے تیرے بچے کو نہ جانے کتنے مغلظات بک دے گا، آپ کو پیچھا چھڑانا اس سے بھاری ہو جائے گا. تو اس کو بتا دو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر لگانے کے بعد میں جو اس کی تدبیر بتائی ہے وہ یہی طریقہ ہے، پھر ایسی صورت کے اندر اس سے کرا لیا جائے. بہرحال یہ معلوم ہوا کہ نظر کھا جاتی ہے. آپ نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، کوئی انکار کرتا ہے تو وہ غلط ہے، یقینی طور پر ہوتا ہے. جب کسی انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے تو وہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے تو فوراً ماشاء اللہ کہہ کر کے دیکھے تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی، یا بارک اللہ کہہ دے تو پھر اس صورت کے اندر نظر نہیں لگے گی. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ میرے بچے چونکہ خوبصورت ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے اور شہر کے نہیں ہے، باہر کے ہے، تو باہر والی چیز اچانک کوئی دیکھتا ہے تو اس پہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے آپ نے تدبیر بتلائی الگ الگ راستے سے جاؤ. اگر لگے گی نظر تو کسی ایک کو لگ جائے گی، سب کو نہیں لگنے کی. اگر ساروں کا ایک ساتھ ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا. اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ چونکہ حاسدین کا ٹولہ بادشاہ کے آس پاس رہتا ہے. جو بادشاہ کے قریب چمچے ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بادشاہ کی نظر کے اندر لانے نہیں دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی گدی نہ چھن جائے، کہیں ان کی وزارت نہ ختم ہو جائے، کہیں ان کا مقام بادشاہ کی نظر کے اندر کم نہ ہو جائے، کسی دوسرے کو اپنے سے قریب نہ کر لیں. تو حاسدین چونکہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بادشاہ مصر نے خصوصی طور پر میرے بیٹوں کے ساتھ میں احسانات انعامات کا معاملہ کیا ہے اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے خاص دربار میں بلا کر کے ان کو رکھا، خاص محل کے اندر رکھا، ان کو خاص انعام یہ دیا کہ ان کی پونجی خود لوٹا دی اور یہ کہا دوبارہ آؤ تو اپنے بیٹے کو بھی لے کر، بھائی کو بھی لے کر کے آنا. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کہیں دوسرے لوگ ان سے جلنے لگے کہ پھر لینے کے لیے آ گئے ہیں. پہلے بادشاہ نے اتنا نواز دیا تھا، دوبارہ پھر نوازا جائے گا، تبارہ پھر نوازا جائے گا. تو ایسی حرکت نہ کرنے لگے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے. انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے قریب ہوتا ہے اور جو جلنے والا ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان کے اندر دوریاں پیدا کرنے کے لیے مختلف سازشیں رچتا ہے، مختلف حیلے بناتا ہے، مختلف تدابیروں کو کرتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حاسدین دربار مصر کے اندر موجود ہو وہ جب ان کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک دم سے ان کو دھچکا لگے کہ پہلے 10 آئے تھے اب 11 آ گئے، اب 11 اونٹوں کے بقدر جو ہے اناج لے کر کے چلے جائیں گے تو کہیں پھر ہمارا نقصان نہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے تدبیر بتائی کہ تمہیں ایسا کرنا ہے کہ الگ الگ راستے سے جانا، الگ الگ دروازے سے جانا. چونکہ حاسد کسی ایک ہی جگہ کھڑا ہوگا، سارے دروازوں پر نہیں ہوگا، اور الگ الگ دروازوں پر کوئی 1 2 3 کھڑے بھی ہوئے تو وہ یہ سمجھے گا ایک ہی آیا ہے، 2 ہی آئے ہیں. لیکن اگر سارے ایک ساتھ ٹولی بنا کر کے جائیں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کو حاسد کو کوئی ایسی تدبیر آ سکتی ہے کہ کہیں ان کو بادشاہ کی نظر کے اندر نہ گرا دے. ان تدبیروں کو اختیار کرنے کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی مصلحت تھی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ پیغمبر بھی ہیں، جہاں تدبیر کو اختیار کر رہے ہیں تو وہاں پیغمبر بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی تدبیر کو مؤثر حقیقی نہ جان لیں. حضرت یعقوب کے بیٹے وہاں پر اسی کو اصل نہ سمجھ لیں کہ ہمیں نے جو تدبیر اختیار کی ہے اسی تدبیر سے ہم بچ گئے، صحیح سلامت واپس آ گئے. اگر یہ ذہن کے اندر آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ایمان اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے
اعتقاد کمزور ہو یا ایمان کمزور ہو، اس لیے اگلے جملے کے اندر یہ بھی کہا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یاد رکھو میں اللہ کی کسی تدبیر کسی بات سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے جو تمہارے بارے میں سوچ رکھا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہی ہو کر کے رہے گا، لیکن ہاں تدبیر اور اسباب کے درجے کے اندر ہمیں مکلف کیا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور پھر بعد میں توکل اللہ کے اوپر کیا جائے۔ یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی لیجئے، لیکن دوائی کو اصل سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ دوائی کے اندر اگر اثر پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اسی دوائی کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دوائی کو کھاتے ہیں کہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اگر دوائی مؤثر بالذات ہوتی تو جب ایک مرتبہ اس کے اندر اثر ٹھیک کرنے کا ہے تو آخر وقت تک وہ ٹھیک کرتے رہتی، لیکن ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے بس ایک مدت تک، ایک عرصے تک تو یہ دوائی کام کرے گی، اس کے بعد کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوائیوں کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس دوائی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج کو سنت قرار دیا کہ بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا چاہیے، بیمار ہو جائیں تو پرہیز کرنا چاہیے، تو ہم سنت نبوی تدابیر کو اختیار کرنے کے درجے میں مکلف ہیں۔ باقی اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا، شفا پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس لیے تدبیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ نے رزق ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ یہ رزق ہمیں ہر حال کے اندر ملنا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا کہ تمہیں تدبیر اختیار کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے نوالا بنا کر کے حلق کے اندر ڈال لو۔ اگر کوئی یوں بیٹھا رہے کہ نہیں یہ تو میرے مقدر میں ہے، خود اٹھ کر کے میرے پیٹ کے اندر چلا جائے، تو یہ نادانی ہے۔ تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ کے سپرد کر دینا ہے، یہ اصل ہے۔ ایسی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے، آپ نے ان کی خیریت معلوم کر کے پوچھا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سواری سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا سواری کا کیا کیا؟ کہا مسجد کے باہر دروازے پر اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کا نام توکل نہیں ہے، اس چیز کا نام بھروسہ نہیں ہے، بلکہ تدبیر اپنے طور پر مکمل اختیار کر کے اب اللہ کے سپرد کی جائے۔ تو آپ کا کام یہ ہے پہلے ایک لکڑی کو لے کر کے آؤ، پھر اس کا کھوٹا بنا کر کے زمین پر گاڑ دو، پھر ایک رسی لے کر کے آؤ، پھر اس رسی کو اس سواری کے گلے میں باندھ کر اس کھوٹے سے باندھ دو، اب اللہ کے سپرد کر دو کہ اے اللہ یہ تدبیر تو میرے اختیار میں تھی، اب اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ تو توکل بھی کرنا ہے اور توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر کو اور اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کے ساتھ میں ایک تدبیر بھی کی کہ الگ الگ دروازوں سے جائیں، نہ کوئی واقعہ پیش آئے گا، نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا، نہ سارے کے سارے ایک مرتبہ کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں پریشانیوں کے اندر، اگر ہوگا تو کوئی ایک آدھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی کسی بات سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، تمام حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ نصیحت کر دی، بیٹے شہر کے اندر پہنچ گئے اور جیسا باپ نے ان سے کہا تھا اسی طریقے سے پہنچے، الگ الگ دروازوں سے پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد میں اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے منظور کر رکھا تھا وہی ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ یعقوب کے جی اور من کے اندر ایک بات آئی تھی کہ الگ الگ دروازے سے چلے جائیں، لیکن وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا تھا، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، یعقوب بھی نہیں بچا سکتے،
لیکن یعقوب علیہ السلام بے خبر نہیں تھے، علم والے تھے۔ اللہ نے جو علم دیا تھا اس کی روشنی کے اندر تدابیر کو اختیار کرتے تھے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب یہ دربار کے اندر پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام آئے، تمام کے تمام بھائی آ کر کے ملے۔ آپ نے پہچان لیا میرا چھوٹا بھائی بنیامین بھی آیا ہوا ہے۔ آپ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا اور ان تمام کے رہنے کا یہ انتظام کیا کہ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے کے اندر ٹھہرایا۔ ہر دو بھائی کو ایک کمرے میں، دو بھائی کو ایک کمرے میں، تو 10 کے 10 تو 5 کمروں کے اندر پہنچ گئے۔ تنہا بنیامین جو ان کے بھائی تھے وہ رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو تم دو دو کا جوڑا تو پورا ہو گیا، یہ اکیلے ہیں، ان کو میں اپنے کمرے کے اندر اپنے پاس رکھتا ہوں۔ بھائی خوش ہو گئے کہ ہمارا تو اتنا مقام ہو رہا ہے اور بھائی کی وجہ سے ہمیں اعزاز مل رہا ہے، جتنا ہم بادشاہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی غلہ ہمیں دیا جائے گا۔ کہا کہ ہم راضی ہیں، آپ اپنے کمرے میں رکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو لے کر کے کمرے کے اندر پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے یوں کہا، انی انا اخوک فلا تبتئس۔ بھائی نقاب اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں مجھ کو پہچان لیجئے، میں تمہارا بھائی ہوں، وہی جو 32 سال پہلے تم سے بچھڑ گیا تھا، وہی بھائی کہ جس کو لوگوں نے یہ کہہ کر کے اڑا دیا تھا بھیڑیا کھا گیا ہے، وہی یوسف تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ آپ اب غم مت کرنا، غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، جو بھائیوں نے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہے نا، آپ اس کا غم نہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ تمہیں اپنے بڑے بھائی سے ملوا دیا ہے، لہذا اللہ کا شکر گزار ہونا۔ لیکن ابھی اپنے بھائیوں کو ظاہر مت ہونے دینا کہ شاہ مصر جو ہے وہ تمہارا بھائی یوسف ہے جو بچھڑا ہوا ہے۔ بنیامین نے وعدہ کر لیا کہ نہیں میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بھائی جان، اتنے دنوں سے بچھڑا ہوا ہوں، آپ جلدی رخصت کر دیں گے تو پھر آپ سے جدا ہو جاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کچھ دن میں آپ کے پاس میں رہوں۔ اگر میں آپ کے پاس رہوں گا تو ان بھائیوں کو پتہ چل جائے گا، ایسی کوئی تدبیر اختیار کیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم رک بھی جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک ساتھ بھی رہیں اور یہ واپس چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم ایسی تدبیر کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم دونوں بھائی اکٹھا رہیں، پھر بعد میں باپ کے ساتھ میں جا کر کے مل لیں گے۔ یہاں تک یہ واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، یہاں چند باتیں معلوم ہوئی ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہہ دے تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص اگر فلاں جگہ جائے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، فلاں آدمی سے نقصان ہو سکتا ہے، فلاں جانور سے نقصان ہو سکتا ہے، فلاں علاقے میں جائے گا تو نقصان ہو سکتا ہے، اگر آپ کے علم کے اندر ہے تو آپ کو باخبر کرنا ضروری ہے، اس کو بتلا دے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ تدبیر کے ساتھ میں جانا، ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ارے مرے گا تو وہی مرے گا، نقصان ہوگا تو اسی کا ہوگا، کہنا نہیں سنتا جو کر رہا کرنے دیجئے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھلاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو پریشانی سے بچانا آپ کا کام ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کو نقصان فلاں شخص سے پہنچ سکتا ہے تو اس سے بچا لینا چاہیے۔ یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی سے ہمیں ضرر ہو سکتا ہے تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، کوئی کمال ہے تو اس اچھائی کو، کمال کو لوگوں سے چھپا لینا جائز اور درست ہے۔
اگر آپ کے پاس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا مجھ سے جلنے لگے گا، حسد کرنے لگے گا، تو آپ اپنی اس اچھائی کو چھپا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محسود بن جائیں اور وہ حسد کا شکار ہو جائے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ چونکہ حسد بڑی ہی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد آ گیا ہے تو تمام کی تمام نیکیوں کو وہ کھا جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو، اگر اچھائی ہے، آج ہمارے اندر یہ ہوتا ہے، کوئی آپ نے گاڑی لے لی ہے، آپ نے بنگلہ خرید لیا ہے، آپ نے مکان اچھا بنا لیا ہے، تو آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے شو بازی، دکھلاوا ہوتا ہے۔ گاڑی کو دکھاتے پھر رہے ہیں جی، مکان کو دکھاتے پھر رہے ہیں جی، قاری صاحب کی طرح دعوتیں کر رہے ہیں جی، دیکھو میں نے کیسا بنایا ہے جی۔ تو وہ تو تعریف کے لیے کہ لوگ آئیں دیکھیں میں نے بنایا ہے، آپ کی دعاؤں سے یہ ہے، لیکن ان میں ایسا بھی شخص ہوگا، اچھا بڑا پیسہ اس کے پاس میں ہے، کروڑوں روپے کا مالک ہے، دیکھو جھلک سے نظر آ رہا ہے، تو وہ ایسی نظر لگائے گا، ایسا حسد کرے گا کہ پھر پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہے تو مکان کو چھپا لیجئے، گاڑی کو چھپا لیجئے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ اور اس واقعے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی چیز ہے اور لگتا ہے کہ دوسرے کو معلوم ہو گیا تو وہ اس سے جلنے لگے گا، حسد کرنے لگے گا، تو اس کو چھپا لینا جائز اور درست ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا تم سب ایک دروازے سے، ہاں داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو نہیں بچا سکتا اللہ کی کسی بات سے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، بھروسہ کرتا ہوں میں اسی کے اوپر۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، پس جب وہ داخل ہوئے اسی جگہ سے جیسا کہ ان کے باپ نے کہا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، اور وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے مگر کہ ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ السلام کے جی کے اندر تھی، سو وہ پوری کر چکا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور یعقوب باخبر تھا اس علم سے جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ وَلَكِنَّ اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ غافل تھے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى الیہ اخاہ، پس جب کہ آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس تو قریب کر لیا حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے سے۔ قال انی انا اخوک، اور کہنے لگے بھائی میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس غمگین مت ہو ان چیزوں پر جو انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔